إن الحمد لله ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ونستغفره ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ومن سيئات أعمالنا ہم اللہ رب العالمین سے اپنے اعمال کی برائیوں سے مغفرت مانگتے ہیں. فلا هادي له جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وأشهد أن اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں. تموتن إلا وأنتم اور تم اسلام کی حالت میں مرو، ہم اس کی دعا کرتے ہیں. من نفس واحدة اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو الله كان عليكم رقيبا اس لیے کہ تم يا أيها الذين آمنوا آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں پوچھے جاؤ گے. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله اور ورسوله جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ گویا کہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا. كتاب الله اما بعد، خير الهدي هدي محمد صلى سب الله سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ضلالة وكل اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. جسے تقوی عزت و غلبہ عطا نہ کر سکے اس کے لیے کوئی غلبہ نہیں. اللہ کے بندو، دنیا ابتلاء و آزمائش، حالات کے بدلنے اور ایام کے الٹ پھیر ہونے کا گھر ہے. اس میں اس شخص کے لیے عبرتیں ہیں جو عبرت پکڑے. اس میں فرحت و سرور ہے، اس میں حزن و خوشی ہے، اس میں تنگی و آسانی ہے، اس میں صحت و مرض ہے، اور عافیت یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے تمام احوال میں محفوظ رکھے. ابن حبان نے اپنی سقیم رفاع بن رافع سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، پھر رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال منبر پر چڑھے اور رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگو، اس لیے کہ یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے. ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جسے بندہ مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل ہو. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ میں تم سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگتا ہوں. تو توحید کی شہادت اور ایمان باللہ کے بعد کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو عافیت کی نعمت کی طرح ہو، اور یہ دین میں فتنہ سے سلامتی اور بدن میں بری بیماریوں اور سخت آزمائشوں سے سلامتی ہے. تو یہ ان عام الفاظ میں سے ہے جو تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ بندے پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے. تو اس کا خیال رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو اے اللہ کے بندو، اللہ تعالی سے عافیت مانگو، اس ذات عز و جل سے طلب کرو کہ وہ تمہیں اس سے نواز دے، اس لیے کہ وہ عظیم نعمت ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دین و دنیا دونوں کی عافیت کا جامع ہے. دونوں جہاں میں بندہ کی درستگی نہیں ہو پائے گی مگر یقین اور عافیت کے ذریعے. یقین اس سے آخرت کی سزاؤں کو دور کرے گا، اور عافیت اس سے قلب و بدن میں دنیا کے امراض کو دور کرتا ہے. تو آخرت کے معاملے کو ایک کلمے نے جمع کر لیا اور دنیا کے معاملے کو ایک کلمے نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے تھا کہ آپ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تھے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مثل ہی اللہ عز و جل کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کا عذاب دور ہوتا ہے.
تو ذکر نعمتوں کو حاصل کرنے والی اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، اور ایک قرات میں ہے یدفع، تو ان کا دفاع اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنا ان کے ایمان کی قوت اور اس کے کمال کے مطابق ہوتا ہے۔ ایمان کا مادہ اور اس کی قوت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، تو جو ایمان میں کامل ترین اور زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا تو اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا دفاع اور اس سے مصیبت کا ازالہ عظیم تر ہوگا، اور جو اس میں کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا دفاع بھی اس کے لیے کم ہو جائے گا، ذکر کے ذریعے ذکر اور نسیان کے ذریعے نسیان۔ اللہ کے بندو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت زدہ قوم کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت نہیں مانگتے ہیں؟ اسے بازار نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول کا استفہام انکاری تھا، گویا کہ آپ علیہ السلام ان سے کہہ رہے تھے، تم لوگ اس بیماری کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اس بیماری کی کامیاب علاج اور دوا موجود ہے جس میں مبتلا ہوئے ہو، اور وہ عافیت کی دعا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی افواج میں سے ایک فوج نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وہ حجم میں چھوٹا لیکن ضرر میں بڑا ہے، وہ مختلف ممالک میں پھیل چکا ہے، صحرا و چٹیل میدان تک پہنچ چکا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اس عظیم شافی کافی دعا کے ذریعے ان کی رہنمائی سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، تاکہ رب سے بندے کے تعلق میں اضافہ ہو اور وہ اس ذات پر یقین و بصیرت کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایسے حالات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور نیک وقت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق بخشے، اور کون ذات ہے جو تم کو خشکی و تری کی تاریکیوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی بھی عذاب بھیجے۔ دیکھو کیسے ہم الٹ پھیر کرتے ہیں اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو اس میں موجود آیتوں اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے، ہمیں سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی ذات سے مغفرت طلب کرو، اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو پیدا کرنے والا اور دوبارہ اٹھانے والا ہے، جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اور قوت اور نعمت والا ہے، ضرر اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کا خیر ہماری طرف نازل ہونے والا ہے، ہمارا شر اس کی طرف جانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری کما حقہ عبادت نہیں کی، ہم نے تیری کما حقہ قدر نہیں کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر، اور ان کے صحابہ کرام پر، اور ان پر جو ان کو اپنا ولی بنائیں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، خاموشی و تنہائی میں اس کا خوف کھاؤ۔ مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان کے مطالبے میں سے یہ ہے کہ مومن اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہ اس کا مدبر ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار فرماتا ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ عظیم معبود ہے۔
پاک ہے وہ ذات جو عظیم ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن حکیم حکمتیں اور اسرار ہے، بندوں کے لیے مصالح ہے۔ اس میں مولا سبحانہ نے رہنمائی کی ہے کہ بندہ پر ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ کبھی کبھی ناپسندیدہ چیز بھی پسندیدہ چیز کو لاتی ہے، اور کبھی محبوب چیز بھی ناپسندیدہ چیز کو لاتی ہے۔ معاملات کے عواقب کو نہ جاننے کی وجہ سے کوئی انسان اس بات سے معمول نہیں ہو سکتا کہ مسرت کی جانب سے مضرت اس تک نہ پہنچے، اور کوئی شخص اس بات سے بھی نا امید نہیں ہو سکتا کہ مسرت کی جانب سے مسرت اس تک نہ پہنچے، اس لیے کہ عواقب میں سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے جنہیں بندہ نہیں جانتا۔ اسی طرح بعض لوگ اختیارات کی قسموں میں اپنے رب سے سوء ظن کے ذریعے راحت محسوس کرتے ہیں، اور اپنے دل کو ایسی تقریروں اور تدبیروں سے خالی کر لیتے ہیں جو اسے ایک مصیبت میں تو اوپر اٹھاتی ہیں اور دوسری مصیبت میں نیچے پہنچا دیتی ہیں۔ اس کے باوجود جو چیز مقدر ہو چکی ہے اس سے وہ نہیں نکل پاتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کے اختیار سے راضی ہو جائے، اللہ کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لے، تقدیر کے سامنے اپنے نفس کو ویسے ہی رکھ دے جس طرح میت کو رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ درندے مردے کو نہیں کھاتے، تو ایسی صورت میں تقدیر اس کو ایسی حالت میں ملے جب وہ محمود و مشکور ہو، اس میں اس پر شفقت و نرمی کی جائے، گرچہ خود اس نے اسے اپنے نفس کے لیے اختیار کیا ہو۔ فلو رضي باختيار الله له أصابه القدر حينئذ وهو محمود مشكور ملطوف به مع اختياره۔ اور اگر بندہ ایسا کرتا ہے کہ تقدیر پر مکمل بھروسہ کر کے اس کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لیتا ہے، تو جس حالت میں اسے تقدیر ملے گی اس حالت میں وہ محمود و مشکور ہوگا، اور اس پر شفقت و نرمی کی جائے گی، خواہ اس نے اس چیز کو اپنے نفس کے لیے خود اختیار کیا ہو۔ فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة۔ مومن بندے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور دونوں صورت میں اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مؤمن وغير مؤمن فأما المؤمن لیکن جہاں تک غیر مومن کی بات ہے تو وہ اس کے علاوہ صورتحال میں جیتا ہے، وہ مصیبت اور خوشی دونوں صورتوں میں صحیح طریقے کو اختیار نہیں کرتا، اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اسلام نے بچاؤ اختیار کرنے پر ابھارا ہے، ایسے احکام مشروع فرمائے ہیں جو بدنوں، جگہوں، کھانوں اور برتنوں میں حفاظت کی ضامن ہیں۔ تو وضو، غسل اور مسجد کو صاف کرنے، راستے سے گندگی کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، پاکیزہ چیزوں کا حکم دیا ہے، اور خبائث کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے نفس کی حفاظت اور آپ کے سماج کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اپنے رب پر توکل کر کے اور شرعی اسباب اور ہر نفع بخش چیز کو اختیار کر کے اپنے نفس، اہل اور سماج کی حفاظت کرو، تمہیں ایمان میں صحت اور اطمینان میں عافیت ملے گی۔ مسلمانوں، آپ کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سربراہان مملکت وفقہم اللہ نے اس ملک میں ایسے اقدامات و احتیاطات اختیار کیے ہیں جو سائنسی بنیادوں پر قائم ہونے سے قبل شرعی بنیادوں پر قائم ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہر قیمتی و عمدہ چیزوں کو خرچ کیا ہے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہدایات اور نصائح پر عمل کر کے ان کے معاون بنیں، اور ان چیزوں سے دور رہیں جنہیں افواہ پھیلانے والے پھیلا رہے ہیں۔ ان کے افواہوں کو چھوڑ کر اور ان کی خبروں کو اپنے مابین نقل نہ کر کے ایسا کریں۔ مریض بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس میں سے لاحق ہوتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے، تمہیں جو مصیبت لاحق ہوئی ہے اس میں تمہارے لیے تعزیت ہے، تو صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو، اور اپنے خالق اور اپنے معاملات کی تدبیر کرنے والے پر بھروسہ رکھو، شفا کے اسباب
اختیار کرو، نا امید نہ ہو گرچہ مصیبت تم پر لمبی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بشارتیں مصیبتوں کے بیچ سے ہی نکلتی ہیں۔ اللہ کے بندو، تم اپنے عاجز و کمزور اور مسکین بھائیوں کی ضرورتوں کا پتہ لگاؤ، اس لیے کہ ان کا کرب زیادہ عظیم و شدید ہے، تو تم اس سخت گھڑی میں ان کے ساتھ نیکی و حسن سلوک کرنے کو نہ بھولو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوف کو امن سے بدل دے، اپنے غضب کو رضا، مغفرت اور رحمت سے بدل دے، اور رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کو اپنے حوالے کیا تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ اے رب العالمین، ہم ہر حال میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کیے ہوئے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسی رحمت کی امید کرتے ہیں جس رحمت کو عطا کر کے تو ہمیں بقیہ تمام رحمتوں سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دے۔ اے ذی الجلال والاکرام، اے اللہ، ہم تیرے مقدس گھر کے جوار میں ہیں، جس کا شوق طواف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والے کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ مصیبت تیرے حکم سے ہی ختم ہوگی۔ اے اللہ، تو اس مصیبت کو ختم فرما دے۔ اے ذی الجلال والاکرام، اے ذی الجلال والاکرام، اے ذی الجلال والاکرام، ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ اس مصیبت کو دور کر دے مولا، اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرما دے مولا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر رحم کر، اس لیے کہ تو ہی ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے صحیح تدبیر اختیار فرما دے، اس لیے کہ تیری تدبیر سے بہتر کوئی تدبیر نہیں۔ اے بہتر وہ شخص، وہ ذات، اے بہتر ذات جس سے امید لگائی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اے اللہ، مہنگائی، وبا، ربا، زنا، زلزلے اور برے فتنوں میں سے جو ظاہر ہو گئے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، ان تمام سے خاص طور سے اس ملک کو محفوظ فرما، اور عام طریقے سے تمام مسلمانوں کے ممالک کو اور پوری انسانیت کو۔ اے اللہ، تیری بہت زیادہ تعریف ہے، ہم تیری تعریف کو گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان تمام چیزوں سے جن سے ہم ڈرتے ہیں، ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے اے رب۔ ہر درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ، برکتیں نازل ہو ابراہیم اور آل ابراہیم کی طرح محمد پر۔ تو بہت زیادہ قابل تعریف ہے، اور ہماری آخری دعا یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف رب العالمین کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر مما نخاف ونحذر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.